بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں روح ڈالی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سوائے ابلیس کے سب نے اللہ کا حکم مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس شیطان نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، جس وجہ سے اللہ نے ابلیس شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ تب سے لے کر اب تک وہ انسان کو بہکا رہا ہے تاکہ سب دوزخ میں جائیں، کیونکہ انسان ہی کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا اللہ کی لعنت کے ساتھ۔ چنانچہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کے لیے مور اور سانپ کا سہارا لیا۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ساتھ مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں بہت خوش اور پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالی نے جنت کی تمام نعمتیں ان دونوں کو عطا کی تھیں سوائے ایک پھل کے، اسے کھانے کا اللہ نے منع فرمایا تھا۔ کچھ محدثین کے مطابق وہ پھل گندم کا پھل تھا، باقی اللہ کو بہتر علم ہے۔ شیطان جو کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ انہیں بھی جنت کی نعمتوں سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دیا جائے۔ شیطان کو جب یہ خبر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اس پھل کو کھانے کے لیے منع فرمایا ہے تو شیطان کو موقع مل گیا بہکانے کا۔ شیطان کو چونکہ جنت میں داخلہ بند تھا، اس لیے وہ جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، اس انتظار میں کہ کوئی تو باہر آئے گا اور وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور شیطان مور سے بات کرنے لگا اور خود کو اللہ کا عبادت گزار فرشتہ بتا کے مور کو اپنی باتوں میں لے لیا۔ مور سے شیطان بولا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شیطان مور سے بولا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں ایسی 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی اور نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ تم بوڑھے ہوگے اور ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور مور بولا کہ میں تمہیں جنت کے اندر نہیں لے جا سکتا، میرا دوست شاید تمہیں جنت کے اندر لے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا اور بہت خوش ہوا اور شیطان کو اپنے منہ کے اندر بٹھا کر جنت کے اندر داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان نے یہ چال چلی ہے اور جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب اللہ پاک نے حکم دیا کہ رک جاؤ، تو فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے اور شیطان اندر داخل ہو گیا۔ چونکہ اللہ پاک کو تو تمام باتوں کا پہلے سے ہی علم تھا اور یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، اللہ کی طرف سے مقرر تھا۔ اس طرح سے اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا منصوب تھا۔ شیطان جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس پہنچا اور بہت محبت سے ان سے باتیں کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے شیطان کا وار کامیاب ہوا۔ اس نے بہت محبت سے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ شیطان بھی اپنے وقت میں بہت بڑا علم والا تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ مجھے کیسے بہکانا ہے۔ شیطان نے کہا کہ جنت میں ایک پھل ہے، اگر آپ اس کو کھا لیں تو آپ کو کبھی موت نہ آنے والی زندگی حاصل ہوگی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ شیطان کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کا رجحان اس طرف گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا خوف تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور وہ پھل نہیں کھایا۔ دوسری طرف اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پھل کو کھانے کے لیے راضی کر لیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس پھل کو کھایا اور اللہ کی نافرمانی کی، ویسے ہی جنت کا لباس ان دونوں کے جسم سے اتر گیا اور دونوں کے سطر نظر آنے لگے۔
وہ دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے، اپنی اس غلطی پر خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اس نافرمانی پر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب اور جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ ان دونوں کے ساتھ اس مور اور سانپ کو بھی اللہ پاک نے سزا دی اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ جنت میں مور دنیا سے بہت زیادہ خوبصورت پرندہ تھا، لیکن جب مور کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو مور کے خوبصورت پیر بدصورت ہو گئے، اسی لیے مور اپنے پیروں کو دیکھ کر روتا ہے اور ہمیشہ روتا رہے گا۔ دوسری طرف وہ سانپ جو شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں داخل ہوا تھا، اس کے منہ سے خوشبو کو چھین لیا گیا اور اس کی جگہ زہر ڈال دیا گیا۔ یہ مور اور سانپ کی سزا ہے۔ چونکہ ان دونوں نے بھی شیطان کا ساتھ دیا، اس لیے انہیں بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری مزید اچھی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔